السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کی قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کمل کی شادی کی دعوتیں شروع ہوئیں تو ایک ایک کر کے اس نے سب کے گھر چکر لگایا تھا۔ ایمان نے حتی المقدور یہی کوشش کی تھی کہ وہ عرصہ کے سامنے نہ آئے۔ تاشا کو عمر کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھنا بھی اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ تاشا سے بھی فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید مستقبل میں دل کے ٹوٹنے کے خوف سے وہ ابھی سے خود کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک ہفتے تک کمل راولپنڈی میں دعوتیں انجوائے کرتی رہی اور پھر دعوتوں کا سلسلہ نپٹا کر اپنے شوہر کے ساتھ واپس سرگودا چلی گئی۔ ایمان اس دوران کام کا بہانہ کر کے زیادہ تر گھر سے باہر اپنے کمرے میں ہی رہا۔ شگفتہ اور انیسا کے ہاں بھی دعوت پر وہ نہیں گیا تھا۔ تمام چھٹیاں مصروفیت میں گزریں اور پھر ان کا فائنل سیمسٹر شروع ہو گیا۔ کلاسز بھی شروع ہو چکی تھیں اور ساتھ ساتھ فائنل پروجیکٹ کی تیاری بھی چل رہی تھی۔ ایمان اور تاشا دونوں ہی پہلے سے زیادہ مصروف ہو چکے تھے۔ اسی دوران ایک دن شگفتہ خالہ اپنے خاندان کے ساتھ پھر سے ان کے گھر میں موجود تھیں۔ ستمبر کے اختتام پر عرصہ کی سالگرہ تھی، وہ اس کا بلاوا دینے آئی تھیں۔ ایمان سب سے سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شگفتہ کچھ دیر تک شائستہ سے باتیں کرتی رہیں اور پھر چائے پی کر چلی گئی۔ انہیں باقی جگہوں پر بھی سالگرہ کے دعوت نامے دینے جانا تھا۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا، اس بار اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ وہ خوش تھا اور اسے پوری امید تھی کہ اب حمید احمد اس کے اچھے رزلٹ سے بہت خوش ہوں گے۔ اپنی مارک شیٹ لے کر وہ ان کے پاس گئے، جو وہ پہلے سے یہ کاغذ ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے، جو یقیناً تاشا کا رزلٹ تھا۔ ان کی خوشی کا اندازہ ایمان نے ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے لگایا تھا۔ تو میری گڑیا نے تحفے میں کیا لینا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ تاشا نے اٹھلا کر سوچ کر بتاؤں گی کہا تو وہ اس کے معصومانہ انداز پر ہلکا سا ہنسے تھے اور پھر ایک ڈبہ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خوشی سے گفٹ ریپر کھولنے لگی۔ ایمان نے موڈ اچھا دے کر اپنی مارک شیٹ ان کے سامنے کی، جس پر انہوں نے سرسری سی نگاہ ڈالی۔ بابا جان، لاسٹ ٹائم سب سے کم گریڈ والے سبجیکٹ میں اس بار امپروومنٹ نے بہت اچھے نمبر سے کلیئر کیا۔ اپنی جانب سے اس نے انہیں اپنی محنت کا ثبوت بتانے اور دکھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تبصرے کے مارک شیٹ واپس اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ایمان کے دل کو دھکا سا لگا۔ تاشا کے 93% نمبروں کے سے سیمسٹر کلیئر کرنا ان کے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات تھی، جبکہ ایمان کا 80% کا رزلٹ اس کے آگے کیا حیثیت رکھتا تھا۔ پہلی اٹمپٹ میں کلیئر کرتے تو خوشی بھی ہوتی، امپروومنٹ میں تو کلیئر ہو ہی جاتا ہے اور 80% نمبر لے کر عام ذہن والا بندہ بھی پاس ہو جاتا ہے۔ تم نے کون سا تیر مار لیا؟ عمر کا انداز اسے صاف مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی ساری خوشی ایک دم ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کہنا آسان تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے کتنا وقت لگا کر وہ سبجیکٹ کلیئر کیا تھا۔ اس کا دل بھی نہیں چاہتا تھا، مگر صرف بابا جان کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ ایشل سے ٹیوشن لی، پڑھائی کو وقت دیا تاکہ حمید احمد کو پتہ چلے ان کا چھوٹا بیٹا نکما اور لاپرواہ نہیں ہے، لیکن ان کا رد عمل دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ انہیں اس کی اچھی کارکردگی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ جیل والے واقعے سے لے کر وہ شاید اب تک اس سے ناراض تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھایا۔ شائستہ کو اس کے چہرے کی اداسی نظر آ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اونتھا لیٹا رہا۔ رزلٹ شیٹ جس ہاتھ میں پکڑی تھی وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ شائستہ اس کے قریب جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت اچھا لگا تم نے کلیئر کر لیا۔ انشاءاللہ تمہارا فائنل اس سے بھی اچھا ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ امی، کیا میں بابا جان کی سگی اولاد ہوں؟ اس کے اچانک سوال پر شائستہ چونکی۔ تاشا اپنے کمرے میں جاتے جاتے رکی۔ ایمان کے کمرے کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا اور ہلکی ہلکی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ اوٹ میں رک کر سننے لگی، جانے کون سے راز معلوم ہو جائے۔ اس میں کیا شک ہے، تم تینوں ہی ہماری سگی اولاد ہو، شائستہ نے کہا۔ تو پھر بابا جان میرے ساتھ ایسے امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لہجے میں اداسی ہی اداسی تھی۔ کوئی گلہ یا کوئی شکوہ تھا جسے وہ چاہ کر بھی بتا نہیں پاتا تھا، بس وہ شروع سے ہی تھوڑے سنجیدہ طبیعت اور خشک مزاج ہیں۔ انہوں نے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں مانتا، آپ کو ان کے رویے کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے امی۔ میں بچہ یا بیوقوف نہیں ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کی بات مان بھی لوں تو بھیا کے ساتھ ان کے دوستانہ رویے کی آپ کیا وضاحت دیں گی؟ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سوال کر رہی تھیں۔ تم چھوٹے ہو، انہیں تمہاری فکر رہتی ہے، اس لیے تم پر تھوڑی سختی کرتے ہیں، ورنہ ماں باپ اپنی ساری اولاد سے ایک جتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ ساری اولاد کو ایک جیسا نہیں رکھتے، کسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور کسی سے کم۔ جیسے بابا جان عمر بھیا سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ شاید میں ان کی مرضی کے بغیر پیدا ہو گیا تھا۔ آخری جملہ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا۔ شائستہ نے سنتے ہی اسے دھپ لگائی تھی۔ بے شرم، ماں باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ او سوری، فلو میں نکل گیا تھا۔ سمجھ آنے پر وہ ایک دم کھسیانہ ہو کر انہیں دیکھنے لگا، پھر ان کے ماتھے پر بل دیکھ کر لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ تمہارے بابا ہیں، تمہاری بہتری ہی چاہیں گے، جو بھی کرتے ہیں تمہارے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ شائستہ نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا ہو جاتا اگر میری تھوڑی سی تعریف ہی کر دیتے؟
میں نے کون سے پیسے مانگ لیے تھے، اتنی محنت کی، اتنا وقت اور دماغ لگایا کہ بابا جان دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن انہیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ یہی اگر میرا ایف آ جاتا نا تو 2 گھنٹے انہوں نے مجھے ہاتھوں اور جوتے سے سمجھانے میں لگا دینے تھے۔ اگر اچھے رزلٹ سے انہیں فرق نہیں پڑا تو برے سے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ کہہ وہ صحیح رہا تھا، اچھے رزلٹ پر کوئی شاباشی نہیں ملتی تھی، لیکن برے رزلٹ پر اس کی اچھی خاصی مزاج پرسی ہو جاتی تھی۔ ڈانٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ خوش ہوئے۔ شائستہ نے اسے دوسرے انداز میں بہلانے کی کوشش کی۔ جی جی بہت۔ تاشا کو انہوں نے نیا آئی پیڈ لے کر دی۔ میں نے سوچا تھا رزلٹ دیکھ کر خوش ہوں گے تو پوچھیں گے کہ کیا چاہیے، میں بھی مانگ لوں گا کچھ، لیکن پوچھنا تو دور، انہوں نے شاباشی بھی نہیں دی۔ وہ منہ بسوڑنے لگا۔ کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ شائستہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر آگے آئے بال پیچھے کیے۔ اگر بابا جان دیتے تو مجھے اچھا لگتا۔ اس کی آواز میں حسرت تھی۔ شائستہ نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بات کروں ان سے؟ نہیں نہیں، وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھ گیا۔ کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائے، پہلے ہی وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی گھبراہٹ بھری آواز تاشا نے کمرے کے باہر سے سن لی تھی۔ ایمان مزید کچھ کہہ رہا تھا، لیکن تاشا نے مزید سننے کے ارادہ ترک کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے انیسہ کے گھر ہونے والی اس کی اور عائشہ کی گفتگو یاد آئی تھی۔ کیا واقعی حمید احمد اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ بہت سوچ کر بھی اسے اس بات کا درست جواب نہیں مل پایا تھا۔ ایمان کی الٹی سیدھی حرکتیں اور ماموں کا اس پر غصہ کرنا، ماموں کا اس پر سختی کرنا اور ایمان کا پھر بھی لاپرواہی برتنا، غلطی کہاں تھی اور کس کی تھی؟ اس نے ایمان اور ماموں کے رشتے پہ زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے نئے آئی پیڈ کی خوشی میں ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک چکی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ یس، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور تاشا اندر آئی۔ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو، جانا نہیں ہے؟ وہ اسے کہنے آئی تھی کہ سب لوگ تیار ہیں، مگر ایمان کو اس طرح عام سے حلیے میں دیکھ کر وہ بولے بنا نہیں رہ سکی۔ میں نہیں جا رہا۔ اس نے ابھی تاشا کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ پورے انہماک سے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب متوجہ تھا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا رہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پاس آ رکی۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے بیزار انداز میں کہا جیسا جواب دینا نہ چاہتا ہوں۔ اور تمہارا موڈ کیوں نہیں ہے؟ تاشا نے اسے تیکھے انداز میں دیکھ کر پوچھا۔ تاشا پلیز یار، تنگ نہ کرو۔ اس کے چہرے کے زاویے برہم ہونے لگے۔ اٹھو جلدی تیار ہو، ہم لوگ سب تیار ہیں۔ وجہ سے اس کی کسی بات کا اثر ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو جاؤ پھر، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ تاشا کو اس کا لہجہ بہت روکھا لگا۔ ایمان اسے کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کر چلی گئی۔ لاؤنج میں سب لوگ تیار بیٹھے تھے۔ ایمان کہاں ہے؟ حمید احمد نے اسے اکیلے اترتے دیکھ کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا چھوٹا بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، تاشا نے آرام سے کہا اور کندھے پر رکھا دوپٹہ درست کرنے لگا۔ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ حمید احمد گرجے۔ یہ لڑکا ہماری ناک کٹوا کر رہے گا، کہا بھی تھا کہ جلدی تیار ہو جانا۔ کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے اس میں، سب کو اپنی طرف فارغ سمجھا ہوا ہے۔ اور کتنی دیر لگائے گا آنے میں؟ عمر حسب معمول موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی قصیدہ خوانی کر چکا تھا، اور آخر میں اس نے تاشا سے ہی پوچھا۔ وہ نہیں جا رہا، تاشا نے نہایت پرسکون انداز میں بتایا۔ ایمان کا تیکھا انداز اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ کیا مطلب ہے نہیں جا رہا؟ حمید احمد کو غصہ آ گیا۔ پتہ نہیں، وجہ نہیں بتائی، بس نخرے سے کہا کہ میں نہیں جا رہا۔ تاشا نے اس کے نقل اتارنے کی کوشش کی۔ نفیسہ نے اسے گھوری دی تو وہ انہیں تو کیا ہوا والے تاثرات دینے لگی۔ شائستہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھنا چاہا کہ وہ کس موڈ میں تھے۔ وہ شائستہ یا کسی اور سے کہنے کے بجائے خود ہی چلے گئے۔ دروازہ کھلتے ہی ایمان کو انہوں نے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس میں پوری طرح سے گم پایا۔ انہیں ایک دم سے اس پر غصہ آیا تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، اس لڑکے میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ سب لوگ تیار تھے اور وہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ ایمان نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سرسری سے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ تاشا ہی ہوگی، مگر بابا جان کا غضبناک وجود دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایک دم سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جان؟ اس سے زیادہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی نہیں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے آج شگفتہ کی طرف جانے وہ انتہائی غصے میں تھے؟ جی۔ اس کا حلق سوکھنے لگا۔ 2 منٹ میں نیچے آ جاؤ۔ وہ حکم دے کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ایمان نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب وہ بابا جان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بے دلی سے سفید رنگ کا شلوار سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ بائیں کلائی میں اس نے کالے ڈائل والی گھڑی پہنی تھی جو اسے عائشہ نے تحفے میں دی تھی۔ پیروں میں مردانہ سینڈل شوز پہن کر اس نے بالوں میں جلدی انگلیاں چلا کر انہیں سنوارنے کی کوشش کی، اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کر وہ تولیے سے چہرہ تھپتھپا کر باہر آ گیا۔ اس کی صورت پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بابا جان کی جانب دیکھے بغیر ہی چلیں کہا اور پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر عمر بیٹھا تھا۔ تاشا کے لیے عمر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ دل ہی دل میں شرماتے ہوئے مزے سے بیٹھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گردن موڑ کر عمر کو دیکھا جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا۔ وہ گرے 3 پیس میں ملبوس تھا، دائیں کلائی میں سلور گھڑی پہنے بہت ڈیشنگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ تاشا نے اسی کا گفٹ میں دیا ہوا جھلملاتا مرون گلیٹر والا ٹراؤزر اور اسی جیسے گھٹنوں سے ذرا اوپر آتی شرٹ زیب تن کی تھی۔ کپڑوں کے ساتھ نازک سی میچنگ جیولری اور اسموکی آئی میک اپ میں وہ بالوں کے فرنچ نوٹ بنائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
عمر نے اسے دیکھ کر ہلکا سا لکنگ بیوٹیفل کہا تھا۔ وہ چھینپ کر مسکرا دی۔ دوسری کار کی چابی حمید احمد نے ایمان کو تھما دی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر حمید احمد بیٹھے تھے اور پیچھے والی سیٹ پر شائستہ تھی۔ باقی خواتین عمر کی گاڑی میں تھیں اور تحائف بھی انہوں نے اسی میں رکھ لیے تھے۔ شگفتہ کے گھر پہنچ کر کار سے اترتے انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ تقریب میں کافی لوگ موجود ہیں۔ جاننے والوں کے علاوہ انوار خالو کے کچھ کاروباری احباب بھی شامل تھے۔ تقریب انہوں نے گھر کے لان میں رکھی تھی۔ خواتین باری باری اتر کر اندر کی طرف چلی گئی تھیں۔ عمر نے ایمان کو کار سے تحفے نکال کر پکڑا دیا۔ انہیں اندر لے جاؤ اور امی سے پوچھ لو کہاں رکھنے ہیں۔ اسے حکم دے کر وہ حمید احمد کے ساتھ لان میں سٹنگ ارینجمنٹ کی طرف چلا گیا۔ ایمان ڈبے اٹھائے اندر کے جانب بڑھ گیا۔ عرصہ سب سے گلے مل رہی تھی اور سالگرہ کی مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ عائشہ سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتے ایمان پر پڑی۔ وہ عائشہ سے مل کر فوراً اس کے سامنے آئی۔ ہیلو ایمان، وہ خوشی سے رہ گئی۔ اس وقت وہ اسے سفید شلوار سوٹ پہنے سادہ سے ہولیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایمان نے ڈبے اٹھا رکھے تھے ورنہ شاید وہ اس کے گلے میں ہی لگ جاتے۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے لٹھ مار والے انداز میں کہا اور شائستہ کی طرف بڑھ گیا۔ جانے کیوں عرصہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہونے لگتا تھا۔ وہ اس وقت آسمانی نیلے رنگ کا کامدار فراک اور ہلکے گلابی چوڑی دار کے پاجامے کے ساتھ اسے رنگ کا دوپٹہ لیے جو اس کے کندھے سے ایک طرف کو جھول رہا تھا۔ آدھی کمر تک آتے بال اس نے نیچے سے رول کر رکھے تھے۔ پیروں میں خوبصورت میچنگ ہیلز پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ایمان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنے گوارا نہیں کی تھی۔ عرصہ کو اس کا انداز بہت کھلا تھا، مگر مہمانوں کی موجودگی میں وہ ضبط کر گئی۔ ایمان نے تحفے ماں کے پاس لے جا کر ان سے پوچھا، امی یہ کہاں رکھنے ہیں؟ لاؤ ادھر۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبے لے کر عرصہ کو دیے۔ یہ تمہارے تحفے، ایک ہماری طرف سے اور یہ دوسرے والا نفیسہ اور تاشا کی طرف سے۔ انہوں نے اسے تحائف پکڑائے تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے تحائف کے ڈبے رکھنے اندر گئی۔ ایمان باہر نکل گیا۔ جہاں عمر اور حمید احمد بیٹھے تھے وہ ان کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ حمید احمد اور عمر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایمان خاموشی بیٹھا رہا، نہ اسے کسی نے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ وہاں بالکل یوں بیٹھا تھا جیسے انہیں نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ عرصہ کمرے میں تحفے رکھ کر باہر آئی تو ایمان وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اسے اندر ہی اندر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے دکھانے کے لیے عرصہ نے آج خاص طور پر تیاری کی تھی اور اس نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، آخر کب تک بچو گے مجھ سے؟ وہ دل ہی دل میں جانے کیا کچھ سوچ کر خود کو بہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کیک لان میں رکھ کے سینٹر ٹیبل پر پہنچا دیا گیا اور عرصہ دیگر خواتین کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس کی نظریں پورے لان سے ہوتے ہوئی ایمان پہ جا ٹھہری۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، بازو لمبا کی اپنے ہی دھیان میں ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن والے پھول کو قلم کی طرح پکڑے اس کی شاخ سے ٹیبل پر جانے کون سے نقش و نگار بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اس انداز میں بیٹھا ارد گرد سے بالکل لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ کیک کاٹنے کے وقت سب لوگ اٹھ کر ٹیبل کے گرد مگر فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایمان وہیں بیٹھا رہا۔ عرصہ نے زبردستی کی مسکراہٹ سے جا کر موم بتی بجھا دی اور پھر ہنستے مسکراتے کیک کاٹا۔ وہ وقتاً فوقتاً سب پر نگاہ ڈال رہی تھی اور اس نگاہ کا مقصد چپکے سے ایمان کو دیکھنا تھا جسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس تقریب سے۔ عرصہ نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ یہاں آ کر خوش نہیں تھا۔ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا جیسے وہ یہاں زبردستی لایا گیا ہو۔ اس نے کیک کاٹا اور پھر باری باری شگفتہ، انوار اور جلال کو کھلایا۔ ایمان کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش ابھری تھی کہ اگلا ٹکڑا وہ اسے کھلاتی، مگر وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس نے ایمان کو کھلانے کی بجائے اپنے پاس کھڑی عائشہ کو وہ ٹکڑا کھلا دیا۔ تھوڑی دیر میں بقیہ کیک کے حصے کر کے سب کو بانٹ دیا گیا۔ ایمان کے آگے پلیٹ پہنچی تو اس نے ایک ہی ساتھ پورا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ کیک کافی اچھا تھا۔ اب تقریب میں آ ہی گیا تھا تو کیک سے کیا ناراضگی رکھتا؟ عرصہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ لوگ عرصہ کو پہلے تحائف دے چکے تھے اور کچھ اب دے رہے تھے۔ وہ مسکرا کر سب سے تحفے اور مبارکباد وصول کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد عمر اور حمید احمد اپنے اپنے مطلوبہ اشخاص سے باتوں میں مشغول ہو گئے تو وہ بھی خالی ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا اور ایک کیاری کے پاس جا کر اسی میں لگے چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں کا معائنہ کرنے لگا۔ عرصہ موقع پا کر اس کے قریب آ گئے۔ وہ وہاں اکیلا ہی کھڑا تھا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، تم میرے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لائے؟ وہ مصنوعی خفگی سے منہ پھیلائے اس طرح کہہ رہی تھی جیسے دونوں میں بہت بے تکلفی ہو۔ کیوں، امی نے دیے نہیں؟ اس کا اشارہ ان ڈبوں کی طرف تھا جو وہ آتے ساتھ ہی اندر لے کر آیا تھا۔ وہ تو سب کی طرف سے ہیں، تمہاری طرف سے اسپیشل ہونا چاہیے تھا جو صرف اور صرف تمہاری طرف سے ہو۔ کیوں، الگ سے کیوں؟ تم میری بہن ہو یا منگیتر جو تمہیں الگ سے دینا چاہیے تھا مجھے؟ اس نے ایک ہی جملے میں اسے باور کرا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ عرصہ کو بہت حد تک کا احساس ہوا وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر ایمان کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ کیا معلوم صبح تک ہمارے درمیان کوئی تعلق ہی قائم ہو جائے۔ وہ بڑے ٹھوس لہجے میں معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ایمان بری طرح چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی پتہ چل جائے گا تمہیں، بس تھوڑی دیر انتظار کر لے۔ اسے شدید الجھن میں چھوڑ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایمان پریشان ہو گیا تھا۔ عرصہ کے الفاظ اور انداز عام نہیں تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے نگاہ دوڑائی تو حمید احمد انوار خالو سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ ایمان کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی تھی، کہیں بڑوں نے کوئی بات تو نہیں طے کر لی؟ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا، کسی صورت نہیں۔
وہ پریشان سا وہاں سے ہٹا اور شائستہ کو ڈھونڈنے لگا۔ جب لان میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ اندر جانے کا سوچ کر الجھن کا شکار ہوا۔ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں؟ ارسا بھی ابھی اندر گئی تھی اور وہ ایسی کسی جگہ نہیں جانا چاہتا تھا جہاں ارسا کا وجود ہو۔ جلال نے تاشا کو ایک جانب کھڑے کولڈ ڈرنکس لطف اندوز ہوتے دیکھا تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ تاشا اپنے دھیان میں کھڑی تھی، جلال کو سامنے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ ماشاءاللہ، ویسے تو روز ہی بہت پیاری لگتی ہے مگر آج تمہاری بات ہی کچھ اور ہے۔ جلال کی نظریں اور انداز کافی لوفرانہ تھا۔ تاشا نے اسے جواب دینے کی بجائے اندر جانے والے راستے کو دیکھا۔ وہ اس کا نظر انداز کرنا محسوس کر گیا تھا۔ ویسے کیا تمہیں پتا تھا کہ میں آج بلیک ڈنر سوٹ پہنوں گا؟ دیکھو کتنا میچنگ ہو رہا ہے ہمارا ڈریس۔ اس کی بات پر تاشا نے غصے سے تیوری چڑھا کر اسے گھورا۔ CSS کی تیاری کر لو پہلے، پچھلی بار بھی تم فیل ہوتے ہوتے بچے تھے۔ تاشا نے اسے اچھی طرح بھگو کر ماری تھی۔ وہ تیش میں آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سرخ ہوا تھا مگر اس نے بولنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی صورت اور حالت دیکھ کر تاشا طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی ہوئی اس کے برابر سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی پشت گھورنے لگا۔ تاشا کا ارادہ اندر جانے کا تھا مگر ایمان کو دیکھ کر رک گئی جو لان کے کنارے ایک کیاری کے پاس کھڑا چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی اور انداز مضطرب تھا۔ تاشا اس کے پاس آ کر رکی۔ ایمان نے بے ساختہ چکر کاٹتے کاٹتے رک کر اسے دیکھا۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوئے؟ سالگرہ میں آئے ہو، کسی کے کل پہ نہیں آئے ہو جو اتنی فضول صورت بنائی ہوئی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے تمہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ اس کے تاثرات کے پیش نظر اس نے تبصرہ کیا تھا۔ ہاں تو زبردستی لایا گیا، میں کون سا آ رہا تھا؟ اس کا موڈ پہلے ارسا کی باتوں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے تاشا کے طنز۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری خالہ کا گھر اور برتھڈے بھی تمہاری فرسٹ کزن کی ہے، تم پھر بھی نہیں آتے؟ ایمان نے جواب میں صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر بولی، کیا ارسا کی وجہ سے کوئی چکر چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس کا انداز سرگوشی نما تھا۔ فضول کے اندازے مت لگاؤ تم۔ ایمان نے برہمی سے اسے گھرکا تو وہ اس کی گھوری کا اثر نہ لیتے ہوئے بولی، تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ تم تھوڑی دیر خاموش نہیں رہ سکتی؟ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تاشا کے سوال پر سوال کرنے سے اسے سخت الجھن ہوئی۔ بتا دو کیا مسئلہ ہے، میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں تم دونوں کے بیچ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ وہ یوں ہی اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ پرسنل میٹر ہے، اس نے یہی جواب دینا بہتر سمجھا، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولا، اچھا سنو، میرا ایک کام کرو گی؟ کیا؟ اندر جا کر امی سے بولو کہ ایمان نے آپ سے بات کرنی ہے، ضروری، جلدی باہر ہے۔ انداز سرسری مگر حکمیہ تھا۔ خود کیوں نہیں چلے جاتے تم؟ اس کا کام سن کر ایک دم بیزار ہوئی، اسے لگا تھا کوئی خاص کام ہوگا۔ میں نے خود جانا ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اسے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ایک تو اصل معاملہ نہیں بتا رہا، اوپر سے مجھے چھوٹے چھوٹے کاموں کا حکم یوں دے رہا ہے جیسے میں اس کی کنیز ہوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ایمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر منہ بنایا۔ اسے بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کہیں آج خالہ خالو اس کے بابا جان اور امی سے ارسا اور اس کے رشتے کی بات نہ کر دیں۔ بابا جان تو اس سے پوچھتے بھی نہیں اور وہ ارسا سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جلال نے دور سے ایمان اور تاشا کو دیکھا تھا۔ حسد اور جلن کا احساس اس کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس دن والے واقعے کا بدلہ وہ ایمان سے ضرور لے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا سرو ہونے لگا تو خواتین پھر سے باہر آ گئی۔ شائستہ کو اپنی جانی باتیں دیکھ کر ایمان کو سکون ہوا کہ چلو اب وہ ان سے بات کر لے گا، مگر ان کے قریب آتے ہی حمید احمد اور عمر بھی وہیں آ گئے تھے۔ وہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ایمان نے ساری توجہ کھانے کی جانب مبذول کر لی۔ عائشہ اسے یوں اتنی رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایمان کو کوئی پریشانی ہے مگر اسے پوچھنے کا موقع نہ مل سکا۔ کھانا کھا کر سب لوگ آہستہ آہستہ جانے کے لیے رخصت لینے لگے تو ایمان نے سکون کا سانس لینا شروع کیا۔ وہ بھی دل ہی دل میں گھر جانے کے پڑ تول رہا تھا۔ شائستہ اور حمید احمد نے انوار خالو سے جانے کی اجازت مانگی تو شگفتہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں، آپ لوگ ابھی بیٹھیں، ہم نے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ دوسرے مہمانوں کو الوداع کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایمان کا دل بے ساختہ دھڑکا، کہیں وہ رشتے کی بات تو نہیں کرنے والی تھی؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہاں سے بھاگ جائے مگر وہ آئے مجبوری۔ بابا جان میں گھر چلا جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے جانے کی اجازت مانگی مگر حمید احمد کی ایک گھوری سے اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا۔ کافی مہمان جا چکے تھے گھر میں، اب صرف شگفتہ کے کچھ سسرالی مہمان تھے جو ایک دو روز وہاں ٹھہرنے آئے تھے۔ کچھ سونے جا چکے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ شگفتہ نے شائستہ اور حمید احمد کو مہمان خانے میں بٹھایا اور انوار صاحب اور ان کے کچھ بزرگ رشتہ داروں کے ساتھ خود بھی آ بیٹھی۔ عمر کو وہ اندر لانا نہیں چاہ رہی تھی مگر حمید احمد کی وجہ سے خاموش نہیں۔ ایمان، عائشہ اور تاشا کو انہوں نے اشارے سے اندر آنے سے روک دیا۔ ایمان سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بات ہے جو بچوں کو داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ رشتے والی بات نہ، ورنہ وہ برا پھنس جاتا۔ عائشہ اور تاشا لاؤنج میں بیٹھ کر موبائل فون میں سالگرہ کی تصویریں دیکھنے لگیں۔ ارسا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ وہاں سے اٹھ کر لان میں آ گیا۔ ارسا کو اس کا نظر انداز کرنا محسوس تو ہوا تھا مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ایمان باہر آیا تو اسے جلال کا خیال آیا۔ کھانے کے بعد سے جلال غائب تھا۔ اس وقت مہمانوں کی بھیڑ میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا مگر اب ایمان کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اندر باہر آتے جاتے اچھلتے کودتے بچوں کو دیکھنے لگا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔
उसे असद बेचैनी हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये बड़ों का इजलास ख़त्म हो और वो सब घर चले जाएं। अपनी सोचों में गुम वो लॉन में लगी क्यारी पर निगाहें टिकाकर बैठा था जब एक बच्चा भागते हुए उसके पास आया। आपको ताशा आप ही बुला रही हैं ऊपर टेरेस पर, कहकर वो फिर भाग गया। ईमान ने उलझन ज़दा कैफियत में उठा और अंदर की जानी बढ़ने लगा। ताशा ने उसे टेरेस पे क्यों बुलाया था? वो सोचते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो लाउंज पर नजर पड़ी जहाँ बच्चों के अलावा अब कोई नहीं था। एक एक कदम उठाता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया। टेरेस पर पहुँचकर उसने आहिस्ता से ताशा को आवाज़ दी। ताशा, कहाँ हो? टेरेस तो खाली था और वहाँ ताशा क्या, कोई भी नहीं था। उसके साथ वाले कमरे से अलबत्ता कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो बेख्तियार उस कमरे की जाने बढ़ा और उसे अंदर दाखिल होते ही अपनी पुश्त पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो बंद दरवाजे के सामने इरसा खड़ी नजर आई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। ईमान ने बेख्तियार गुस्से से आंखें मीच कर खोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ पर ताशा के तवक्को कर रहा था, मगर इरसा को देखकर उसके माथे पर बल पड़े। उसकी आवाज़ में खुद ब खुद सख्ती दर आई। क्यों, तुम ताशा को ढूंढ रही हो? वह दरवाजे से कमर टिकाए उसे मज़े से देखकर मुस्कुरा रही थी। इरसा, ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा खोल दो। क्यों? वो मुस्कुराकर सीने पर बाजू लपेटते हुए उसे तपा गई। ईमान ने गुस्से से उसे घूरा। अगर मुझे पता होता कि यहाँ तुम मिलोगी तो मैं आता ही नहीं। जानती हूँ मेरा नाम सुनकर तुम नहीं आती, इसलिए ताशा का नाम इस्तेमाल करना पड़ा मुझे, इरसा ने बड़ी तसल्ली से बताया। ईमान ने गुस्सा जब्त करते हुए दांत पीसे। क्या चाहती हो? गुस्से के मारे उसके जबड़े भींच गए थे। अपना बर्थडे गिफ्ट, कहकर वो आगे बढ़ी इससे पहले कि वो कोई बेबाक जसारत करती। ईमान तेज़ी से उल्टे कदम पीछे हटा था। इरसा मजीद आगे बढ़ी, वो उससे बचते बचाते पीछे होता गया, मगर 4-5 कदम पीछे लेने के बाद बिलाखिर इरसा के हाथ में ईमान की आस्तीन आ ही गई। इरसा, छोड़ो, ये क्या कर रही हो? उससे अपनी आस्तीन छुड़वाने लगा जो उसने किसी ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखी थी। ईमान, मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ और तुमने मुझे नज़र भर कर देखा तक नहीं। उसके अंदाज में प्यार भरा शिकवा था और गुजरते लम्हे के साथ ईमान के गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। क्यों देखूँ मैं तुम्हें? क्या लगती हो मेरी? और मैंने कहा छोड़ो मुझे। उसने ज़बरदस्ती उसकी गिरफ्त से अपनी कमीज़ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो तुझे सेल्फी से चिपका कर पकड़े हुई थी। क्यों छोड़ दूँ? तुम सिर्फ मेरे हो, समझ आई तुम्हें? सिर्फ मेरे। वो इंतहाई ठोस लहजे में कहते हुए ईमान को नीम पागल लग रही थी। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ इरसा, इंसान हूँ मैं, छोड़ो मुझे। उसने झटके से उसकी गिरफ्त से अपनी आस्तीन छुड़वाई। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, इरसा उसके सामने बाजू फैलाए रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी ईमान, तुम सिर्फ मेरे और मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उसकी आवाज़ में धौंस थी और गुस्सा भी, मगर ईमान को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उसका बाजू, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, सुना तुमने? उसने दबे दबे गुस्से से खुरा कर कहा था और ईमान ने उसे खुद से दूर करते हुए ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वह हक्का बक्का एक हाथ गाल पर रखे आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी थी। बंद करो ये ड्रामा, और आइंदा अगर तुमने मेरे साथ किसी भी किस्म की घटिया चाल चलने की कोशिश की तो मैं किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं करूँगा, माइंड इट। उसने गुस्से से कहते हुए इरसा को बाजू से दबोच कर बेड पर धक्का दे दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ईमान, वो भीगी आवाज़ में चिल्लाई थी। उसे लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।